بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بلقیس کا ایک عجیب واقعہ۔ ملک یمن کے علاقہ سبا کی ملکہ بلقیس بہت بڑی حکمران تھی اور اسے سلطنت کے سب ساز و سامان حاصل تھے، اور اس کا جو تخت تھا بہت بڑا تھا، سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے بنا ہوا تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ یہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے دربار میں ہدہد پرندے کو موجود نہ پا کر فرمایا کہ ہدہد کی غیر حاضری پر میں اسے سزا دوں گا، ورنہ کوئی معقول عذر بیان کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد بھی آ گیا اور اس نے ملکہ سبا بلقیس کا حال بیان کیا کہ وہ بہت بڑی حکمران ہے، اس کے پاس ایک بڑا عمدہ اور بڑا بھاری تخت بھی ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، مگر ہے وہ مشرکہ۔ وہ اور اس کی رعایا کے لوگ سورج کو پوجتے ہیں اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی گفتگو سن کر ملکہ سبا بلقیس کے نام ایک خط لکھا، جس کا عنوان یہ تھا: بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم میرے پاس مسلمان بن کر حاضر ہو جاؤ اور تکبر نہ کرو۔ ہدہد یہ خط لے کر سبھا میں جا پہنچا اور ملکہ سبا بلقیس کے تخت پر جا ڈالا۔ بلقیس نے پڑھا تو گھبرا گئی اور اپنے ارکان دولت سے ذکر کیا کہ لو یہ خط پڑھو اور اپنی رائے بیان کرو اور بتاؤ کہ میں سلیمان کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں۔ انہوں نے کہا، ہم تو بڑے قوی لڑنے والے لوگ ہیں، سلیمان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تاہم آپ کی جو رائے ہو وہی ٹھیک ہے۔ بلقیس عقل مند بھی تھی۔ اس نے کہا، لڑائی کا انجام برا ہے، اگر وہ غالب آ گیا تو آ کر الٹ پلٹ کر دے گا، عزت داروں کو ذلیل کر دے گا، کیونکہ بادشاہوں کا یہی دستور ہے، صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ اول مرتبہ تو اس کے پاس جانا بہتر نہیں، مصلحت اس میں ہے کہ پہلے کچھ تحفے دے کر نوکروں کو بھیجا جائے، اس سے سلیمان کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور بڑے بڑے بیش قیمت ہدیے دے کر نوکروں کو بھیجا تاکہ سلیمان اس مال کو دیکھ کر نرم ہو جائیں۔ بلقیس کی یہ بھول تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا مقصد تو اس سورج پرست ملکہ کو اسلام میں لانا تھا اور برائی سے بچانا تھا۔ اس لیے اس کے نوکر جب بیش قیمت ہدیے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو کچھ بھی خاطر میں نہ لا کر یہ فرمایا کہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، ایسے ہدیوں سے تم ہی خوش ہو جاؤ، جا کر اسے کہہ دو کہ وہ مسلمان بن کر حاضر ہو، ورنہ میں ایسا بھاری لشکر بھیجوں گا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اور میں ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دوں گا۔ نوکر تو ادھر روانہ ہوئے اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے ہے کوئی بلقیس کے آنے سے پہلے میرے پاس اس کا تخت اٹھا لائے۔ ایک بڑے قوی جن نے کہا، حضور میں وہ تخت آپ کے دربار سے رخصت ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ ایک دوسرے درباری نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا، حضور میں اس کا تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ چنانچہ پلک جھپکتے ہی اس نے وہ تخت لا کر
سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد بلقیس جب دربار سلیمان میں پہنچی تو اپنے سے پہلے وہاں اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، حضور، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے طاقتور اور خدا کے برگزیدہ ہیں۔ اور پھر کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی حکم بردار یعنی مسلمان ہوتی ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح فرما لیا۔ سبق: اللہ کے پیغمبر شرک و کفر سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور گمراہوں کو گمراہی سے بچا کر اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی کتنی بڑی سلطنت کا مالک، بادشاہ، حکمران بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں اور اسے دنیاوی جاہ و جلال کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 مہینے کی راہ کا تھا، اور تخت کا لمبائی اور چوڑائی آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا اور 80 گز لمبا تھا۔ اس طویل مسافت اور اتنے وزندار ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا ایک مصاحب اسے پل بھر میں لے آیا، تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امت دور دراز کے مسافت سے کسی کی اعانت و حمایت کو کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ علاوہ ازیں سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اگر 2 مہینے کی مسافت پل بھر میں طے کر سکتا ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں فرش و عرش کی مسافت پل بھر میں کیوں طے نہیں کر سکتے؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنگ اور لڑائی اچھی چیز نہیں، اس لیے جنگ کی تمنا بھی گناہ ہے۔ مسلمان امن و سلامتی کا داعی ہے، اسی واسطے مسلمانوں نے جب بھی جنگ لڑی مدافعانہ لڑی، جارحانہ نہیں۔ جارحانہ جنگ شیوہ کفار ہے۔ مسلمان کے لیے یہ سبق ہے کہ خود جنگ نہ چھیڑو، پہل نہ کرو، اور اگر دشمن پہل کرے تو پھر پیٹھ پھیرنا گناہ ہے۔ گویا مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی کو مت چھیڑو، اور اگر کوئی چھیڑے تو مت چھوڑو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔